السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے لوگ قبر کھودنے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کو کھودنے لگے۔ اس حافظ قرآن لڑکی کی قبر کھودتے ہوئے ایسا شرمناک بھیانک واقعہ سامنے آیا جسے دیکھ کر لوگ پریشان اور گھبرا کے حیران رہ گئے۔ آخر وہ حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس گناہ کو کرنے سے اس پر اتنا شرمناک بھیانک عذاب نازل ہوا؟ کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن اور نیک انسان لڑکی تھی، پھر بھی اس پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اس مکمل کہانی کو جاننے کے لیے میرے ساتھ آخر تک بنے رہے، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے آج کے اس عبرتناک واقعے کو سناتی ہوں اور آپ سنیے۔ عبدالکریم صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد قبرستان جانے لگا، کیونکہ عبدالکریم ایک گورکھ تھا۔ قبر کھودنے والے انسان کو گورکھ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں جتنے لوگوں کا بھی انتقال ہوتا، سب کی قبریں عبدالکریم ہی کھودا کرتا تھا۔ ہر بار کی طرح اس طرح بھی عبدالکریم کو خبر مل چکی تھی کہ محلے کی ایک حافظہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ عبدالکریم قبر کھودنے کے لیے اپنا ساز و سامان لے کر گھر سے نکل پڑا۔ جب عبدالکریم قبرستان پہنچا اور بتائی گئی جگہ پر قبر کھودنے پہنچا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ عبدالکریم کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کچھ انہونا ہونے والا ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر منوبھاری پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ عبدالکریم کو آتے ہوئے بتا دیا گیا تھا کہ ایک حافظ قرآن کی وفات ہو چکی ہے، جس کے لیے آپ نے قبر کھودنی ہے۔ اس لیے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کھود دینا، تدفین میں دیر نہ ہو جائے۔ عبدالکریم کی عمر تقریباً 40 سے 45 سال کی تھی۔ جب اس لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عبدالکریم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ اے مالک، مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی جو حافظہ قرآن ہے۔ میں خوش نصیب ہوں گا کہ میں ایک نیک لڑکی حافظ قرآن کی قبر کو کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہیں۔ عبدالکریم نے اپنا کام شروع کر دیا، یعنی کہ قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ مگر جو بات اس کو عجیب لگ رہی تھی وہ اس کی دل کی بے چینی تھی۔ حالانکہ وہ سب کی قبریں کھودا کرتا تھا، آج سے پہلے جب بھی وہ قبر کھودتا تھا کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عبدالکریم کا قدم باری ہو چکا تھا۔ عبدالکریم یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے اس قبرستان میں سینکڑوں قبریں کھودی تھی، لیکن اس کو زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی۔ کئی دفعہ اس نے آزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے، اس کا بہت زیادہ زور لگ رہا تھا۔ عبدالکریم یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے۔ عبدالکریم نے یہ سوچ کر دوسری جگہ قبر نکالنا شروع کر دی، لیکن دوسری جگہ جب اس نے قبر کھودنا شروع کیا اس کے سامنے ایسا منظر آیا کہ عبدالکریم پسینہ پسینہ ہو گیا، اس کی دھڑکنیں تیزی سے بجنے لگی، وہ گھبرا گیا، ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کو صاف کرنے لگا اور کہنے لگا یا الہی، یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس سے پہلے سینکڑوں قبریں نکالی ہیں، کھودی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عبدالکریم گھبرانے لگا اور گھبراہٹ کے مارے دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہاں ایک جگہ بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہی کرتے کرتے عبدالکریم کا کافی وقت گزر چکا تھا، مگر اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ جنازے میں سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کے ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ اس لڑکی کی جیسے ہی وفات ہوئی تو پورے محلے کے بچے اس لڑکی کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے بچے رو رہے تھے کہ ان بچوں کا قریبی رشتہ دار جدا ہو رہا ہے۔ جب پوچھنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی۔ سبھی بچوں کو قرآن پاک کا درس دیا کرتی تھی، سبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اپنے استاد کی محبت کی خاطر یہ سارے بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میں یہ تدفین کے لیے قبرستان داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکھ عبدالکریم حیرت اور خوف کے ساتھ اتنے بڑے جنازے کو قبر کے پاس آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس میں بڑوں سے زیادہ بچوں کی تعداد اتنی زیادہ اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔
بچے یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سخی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور زور سے بلند تھا۔ جب عبدالکریم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جس طرح جنازہ لایا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت نیک پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، عبدالکریم گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ورد اس کے ہونٹوں پہ جاری تھا۔ جب اس کی قبر کو میت میں اتارے جانے لگا تو اچانک سے مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مٹی میں کوئی چیز ہو۔ تو وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان سب نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے یہ منظر دیکھ کر رنگ اڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، گھبرا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کو اس میں دفن کرتے، وہاں کالا سانپ زمین سے باہر قبر سے باہر نکل رہا تھا۔ تو لوگوں نے خوف کے مارے اس میت کو فوراً اوپر کی طرف کھینچ لیا۔ استغفر اللہ، سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ کو نکلتے ہوئے دیکھ کر وہاں کھڑے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو بھاگ گئے اور کچھ وہاں کھڑے رہے۔ تو آس پاس کے لوگوں میں یہ خبر پہنچ گئی اور کہنے لگے کہ اس قبر سے سانپ نکل آیا۔ استغفر اللہ، مگر یہ تو حافظ قرآن تھی، یہ پاک تھی، بچوں کو درس دیا کرتی تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اس کی قبر سے سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے ہٹ کر دور کھڑے ہو چکے تھے، کوئی بھی قبر کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا، اور عبدالکریم سے کہنے لگے کہ تم ایک نئی قبر کو تیار کرو۔ عبدالکریم نے پھر ایک نئی قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودنے کو وہی بھیانک منظر استغفر اللہ سامنے سب کو دیکھنے کو ملا۔ جب یہ منظر دو آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دین کی تعلیم لینے جایا کرتے تھے تو وہ گھبرا گئے۔ یہ سب معاملہ دیکھ کر لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس حاضر ہوئے۔ عالم دین اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت آرام کا تو نہیں تھا، لیکن ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ اب آرام کرنے کے لیے اپنے گھر میں موجود تھے۔ اللہ کے بہت نیک بندے تھے جو بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا حادثہ پیش آتا تو فوراً لوگ ان کے پاس پہنچ آتے۔ یہ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ عالم دین نے جب دیکھا کہ دو آدمی ان کے پاس آئے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ دو آدمی جو کچھ قبرستان سے دیکھ کر آئے تھے سارا ماجرا مولانا صاحب کو بتا دیا۔ یہ سن کر مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی اور استغفار کا ذکر لبوں پر جاری تھا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اللہ والا بزرگ جنگلوں میں اکثر رہا کرتا تھے، اسی لیے لڑکی کی وفات کی خبر ان تک نہ پہنچ سکی۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جب تک یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا تو مجھے یقین نہیں آئے گا، مجھے بھی ساتھ لے چلو قبرستان۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان پہنچے تو ان لوگوں کا کافی بھیڑ جمع ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عالم دین آ رہے، اللہ والا آ رہا ہے، تو لوگوں نے فٹافٹ راستہ دینا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پہ ڈالی اور دوسری نظر وہاں پہ کھڑے لوگوں پر ڈالی، اور ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جا کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا سے کہنے لگا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے اس لڑکی کی قبر پر کنکر اور پتھر نکل رہے تھے، جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو پھر سانپ بچھو نکلنا شروع ہو گئے، یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ مولانا اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اس قبر میں سانپ اور اس کی مٹی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل میں مولانا نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کون سا گناہ تھا جو لڑکی یہ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کا مجمع بھی آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا کہ ارے ہم تو اس کو بہت ہی نیک سمجھا کرتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ عذاب نازل کیا ہے۔ لوگوں کے جو منہ میں آتا رہا وہ اپنی باتیں بناتے رہے اور کرتے رہے۔ ایک شخص بولا کہ یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو اپنے گھر میں بلا کر تعلیم دیا کرتی تھی جو ابھی نابالغ تھے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سارے خاموش ہو گئے۔ میت کو جانچ پڑتال کے لیے ایک حکیمہ کے پاس سپرد کر دیا گیا تو بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس کو دفنایا جائے گا یا نہیں دفنایا جائے گا، کیا کیا جائے گا۔ وہاں کھڑے لوگ یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے یہ بہت ہی گناہ گار ہے، اس لیے زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے زور سے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گناہ گار ہے اور کون کتنا نیک ہے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی بچے مسجد ہی میں موجود تھے۔ مولانا صاحب بڑے اور بچوں سے پیار سے بولنے لگے، کیا تمہاری حافظہ آپ کو مارا پیٹا کرتی تھی؟ یہ سن کر خاموش ہو گئے بچے سارے، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، باجی تو بہت اچھی تھی، وہ ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جاؤ پتہ کرو اس کے گھر میں اس کے علاوہ کون رہتا تھا۔ تو لوگ گئے اور پتہ کیا، کہنے لگے کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ رہا تھا۔ نہ جانے تنہائی میں اس نے کون سا ایسا گناہ کر دیا جس کی سزا اس کو پوری دنیا اس کی سزا کو دیکھ رہی ہے۔ مولانا صاحب اپنے حجرے میں گئے اور 2 نفل نماز ادا کرنے لگے، اور نماز ادا کرنے کے بعد مولانا صاحب نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اس قدر روئے، اللہ سے گریازاری کی اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ میں تیری ذات کو حاضر نظر جان کر جو بھی فیصلہ کیا ہے آج بھی تو میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے، زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مولانا پریشان ہو چکے تھے کہ بچوں کا کہنا تھا کہ ہماری حافظہ جو تھی باجی وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی قبر میں یہ سب کچھ کیوں نظر آیا؟ لیکن سوال جواب کرنے کے بعد پھر سے ایک بات سامنے آئی کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی جس سے یہ ہر بات اپنا ہر راز ظاہر کیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلایا جائے۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی کئی ماہ پہلے ہی وہ یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ان دونوں سہیلیوں میں انبن ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب پریشان ہو گئے، یقیناً کوئی راز تو ہے جو اس کی سہیلی سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ اس لیے مولانا صاحب نے 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ کر دیا۔ مولانا صاحب کے پاس وہ حکیمنی آئی جس کے حوالے حافظ قرآن کی لاش کو کیا گیا تھا، تو اس کے چہرے پہ بال پڑ چکے تھے۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی تو وہ کہنے لگی کہ یہ لڑکی میں نے جانچ پڑتال کر لی ہے، یہ لڑکی بہت ہی نیک اور پاکیزہ ہے، مجھے اس کے کردار پہ برابر بھی شک نہیں ہوا۔ تو مولانا صاحب پھر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کوئی نہ کوئی ماجرا تو ہے جو زمین بھی قبول نہیں کر رہی، اب اس کی سہیلی ہی بتا سکتی ہے کیا ماجرا ہے۔ پھر اس کی دوست کو لایا گیا، لڑکی بہت ہی کم عمر تھی، اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور آگے بڑھی۔ لڑکی دیکھ کر رونے لگی اور مولانا صاحب سے کہنے لگی مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ میری دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی سہیلی کہنے لگی جن لوگوں نے جب مجھے بتایا کہ تو میں کام کر رہ گئی، میرے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے، جو حقیقت ہے ہمیں بتا دیجئے، اس کے بارے میں پورے گاؤں میں بری افواہیں چل رہی ہیں۔ وہ لڑکی خاموش ہو گئی، اس کے بعد پھر ساری سٹوری بتانے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی یہ کوئی گناہ گار نہیں تھی، نہ اس نے کوئی زنا کار تھی، لیکن ایک گناہ اس نے کیا ہے اور اس نے سارے رشتے، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں یہاں رہی تو پھر اس سے ملاقات رہے گی۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتاتی چلو کہ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو عذاب مل رہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ قرآن حفظ کیا تھا، اس کے والد فوت ہو چکے تھے اور اس کی ماں بیمار رہنے لگی۔ گھر کے خراب حالات رہنے کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ ان ماں بیٹیوں کا گزر اچھے سے ہو رہا تھا، جیسے جیسے عمریں گزرنے لگی ان حافظ قرآن کی ماں کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری کی وجہ سے ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا، وہ پاگل ہو گئی۔ اس کی ماں کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے میری سہیلی بہت اپنی ماں کے لیے رویا کرتی تھی، خیال رکھا کرتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ اس نے ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جایا کرتی تھی۔ اس کی ماں حاجت کے لیے اس کو بلایا کرتی تھی لیکن وہ کام ہی نہیں کرتی تھی۔ ماں وہیں پر بیٹھی پیشاب کر دیتی اور بستر خراب ہو جاتا۔ کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی رہتی، اور ہر نماز کے بعد دعا کرنے لگی یا اللہ اس کو اپنے پاس بلا لو۔
اب میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے۔ مجھے ٹھیک سے بات بھی کرنے نہیں دیتی، بچوں کو پڑھانے بھی نہیں دیتی۔ ایک روز میں وہی موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ وہ بیچاری بار بار اس کو پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کے اس کو پانی پلایا۔ اس کی ماں روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی۔ جب میری دوست نے یہ سارا کچھ دیکھا سنا تو اس نے اپنی ماں کو ایک زور سے طباچہ مار دیا اور گالیاں بھی دینے لگی اپنی ماں کو، اور کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، میں نے ساری کمائی اپنی تمہاری پر لگا دی ہے، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سنا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ مار ڈالا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہ آئی، نہ اس سے ملی۔ اب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اپنی ماں کے حق میں نہیں تھی، ماں کے حقوق پورا نہیں کرتے تھے، نماز قرآن پڑھا کرتی تھی، لوگوں کی باتوں کو دیکھا کرتی تھی، لیکن ماں کے حقوق پورے نہیں کرتی تھی، نافرمان تھی۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، قدر کرو، اپنا سر والدین کے آگے جھکا کر رہو، کبھی بھی ان کو اف نہ کرو۔ لیکن یہ بدبخت لڑکی بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مار ڈالا۔ وہاں پہ کھڑے لوگ سب رونے لگے اور جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور اس لڑکی کی مغفرت کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اب اس لڑکی کو اس میں دفن کر دیا جائے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی رہائیاں کرے، اس کے گناہ کو معاف کرے۔ تو استغفر اللہ، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، جتنا بھی غصہ آئے، جتنے بھی حالات برے ہو جائے، لیکن اپنے والدین ماں باپ کو کبھی بھی اف تک نہ کہو۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ نہ ہی اس کو قبر برداشت کرے گی اور نہ ہی جہنم برداشت کرے گی۔ استغفر اللہ۔ اور نافرمان کی اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔